جنہوں نے پہلے سن رکھا ہے ان کے لیے یاد دہانی ہوگی. مجھے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر حج تو نہیں ہم کر سکے، نہ ہی ہر سال حج کر سکتے ہیں، تو ہم گئے ابہا کے علاقے میں. تو وہاں پر باہا ایک ایئرپورٹ ہے اور اس سے تقریباً کچھ 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 دیہاتوں میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بستی میں جانے کا اتفاق ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں جانے کا اتفاق ہوا. اور اس کے علاوہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں جانے کا اتفاق ہوا. تو یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ بہت بڑی شخصیات ہیں. ان میں طفیل بن عمر جو تھے یہ تو اپنے قبیلے کے سردار تھے، دوسی قبیلے کے، اور شاعر بھی تھے اور بڑے سمجھدار بھی تھے. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تمہارے پاس ایک آدمی داخل ہوگا اور جمعہ کو خطبہ دیتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ یمن کے خیرۃ الناس، سب سے اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں. اور والا مسئلہ وجہی الملک، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا نظر آتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. اس کے چہرے سے، اس کی شکل و صورت سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ ان کی بستی کو جا کے دیکھو، بجری قبیلے کے لوگوں سے جا کے ملوں. تو الحمدللہ ہمیں عید کے دوسرے دن تیسرے دن ہوئے جہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. بڑا لطف آیا، وہاں کے رئیس القبائل سے ہم ملے، لوگوں سے ملے، گل مل بھی گئے، ان سے باتیں بھی سنی. تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی ان کی باتیں ہیں، واللہ میں حیران ہوں ان شخصیات، کیسی کیسی شخصیتیں پیدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا اکرام کیسے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سب سے آخر پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی چند مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. کس طریقے سے بیعت کی؟ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. والنصح لکل مسلم پتہ کیسے انہوں نے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے نوکر کو بھیجا جا کے گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ گھوڑا خرید کے لایا. پوچھا کتنے کا گھوڑا خرید کے لایا؟ اس نے کہا 400 درہم کا. کہنے لگے گھوڑے کو دیکھ کے کہنے لگے اس کی قیمت 400 درہم تو نہیں ہے. یا کتنی ہے؟ کہنے لگے اس کی قیمت تو 500 درہم ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا اس سے، اپنے غلام سے، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جیسے تم نے گھوڑا خریدا؟ اس نے کہا پتہ ہے. کہنے لگے چلو میرے پاس، میں اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. اس کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کتنے کا گھوڑا بیچا؟ اس نے کہا 400 کا. کہنے لگے نہیں تمہارے گھوڑے کی قیمت 400 نہیں ہے. اس نے کہا حضرت کتنی ہے؟ اس کا خیال تھا کہ اس کو کم کریں گے. کہنے لگے تمہارے گھوڑے کی قیمت تو 500 ہے، تمہیں منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے، میں تو 400 میں لے کر راضی ہوں. 400 لے کے 500. کہنے لگے اگر اجازت دو تو میں تمہارے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لوں. کیونکہ بیٹھ لو. گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑے کو تھوڑا سا آگے پیچھے چلایا تو کہنے لگے نہیں یہ تمہارے گھوڑے کی قیمت 500 بھی نہیں ہے، تمہارے گھوڑے کی قیمت 600 ہے. بولا منظور ہے؟ اس نے کہا جی منظور ہے. کہنے لگے کہ پھر تھوڑا دیر، کہنے لگے پھر اگر اجازت دو میں گھوڑے کے اوپر چڑھوں. گھوڑے کے اوپر چڑھے، اس کو دل کی چال، اس کو تیز چلایا، آگے پیچھے لے کے گئے اور پھر نیچے اترے تو کہنے لگے کہ تمہارے گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ 600 بھی نہیں ہے، 700 بھی نہیں ہے، اس کی قیمت 800 درہم. بولو تمہیں منظور ہے؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہنے لگے تمہارے گھوڑے کی قیمت 800 درہم سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں 800 زیادہ نہیں دوں گا. اور پھر کسی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت اس نے تو 400 کا دیا تھا، آپ 800 اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح لکل مسلم. یہ جریر بن عبداللہ بجلی تھے. ان کے بارے میں شیخ آتا ہے کہ جریر بن عبداللہ بجلی جو ہیں وہ ایک دفعہ مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلے میں کسی آدمی سے ملنے کے لیے گئے ہوں گے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا، جیسا آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے
تو لوگ اس سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آپ بے شمار لوگ آ گئے، سارا وہ جتنا کمرہ تھا سارے کا سارا کمرہ بھر گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں جریر بن عبداللہ بجلی آ گئے. دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کو رول کر کے اس کی طرف پھینکا. آپ نے فرمایا اجلس علیہ. تو حضرت جریر بن عبداللہ جو ہیں رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہو. فَضَمَّهَا إِلَىٰ صَدْرِهِ وَقَبَّلَهَا، اور کہنے لگے اکرمکم اللہ کما اکرمتنی. اللہ کے رسول آپ کی چادر اس لیے تو نہیں ہے کہ اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا جائے، بلکہ وہ تو اس لیے ہے کہ اس کو چوما جائے اور اس کو سینے کے ساتھ لگایا جائے. اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح عزت عطا فرمائے جس طرح آپ نے میری عزت کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارا پاس کسی قوم کا بڑا آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرو. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے جو حکم دیا گیا ہے یا اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ بات ہے کہ سعودی عرب کی کرنٹ اس وقت حالات